ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سبحان الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سبحان الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا پس ضرور بالضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ضرور ہم انہیں بدلہ دیں گے اس برائی کا جو وہ سر انجام دیتے رہے ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے یعنی کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون بدلہ ہے ان کا جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وقال الذين كفروا اور کافر لوگ کہیں گے ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دکھا جن دونوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے نجعلهما تحت أقدامنا ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رو دیں لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ تاکہ وہ ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے ہو جائیں إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پہ پکے رہے ڈٹے رہے تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اتریں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وہ کہیں گے ڈرو مت اور غم زدہ بھی نہ ہو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور خوشخبری لو جنت کی التي كنتم توعدون وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات
والے مہربان کی طرف سے سبحان اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اور کون ہے بات میں سب سے بہتر اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے بلا شبہ میں تو ماننے والوں میں سے ہوں فرما برداروں میں سے ہوں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ برائی اور نیکی کبھی بھی برابر نہیں ہوتی ادفع بالتي هي احسن اس کا جواب دیجئے بہتر طریقے سے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ بس اچانک تیرے درمیان اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وہ عداوت گویا کہ بدل گئی دلی دوستی میں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور وہ نہیں ملتی اور وہ نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے وہ جو صبر کرتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اور وہ حاصل نہیں ہوتی مگر بڑے نصیب والوں کو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور جب آپ کو شیطان کوئی ضرب لگائے کوئی چھیڑا چھاڑی کرے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ تعالی کی پناہ لیجئے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بلا شبہ وہی ہے سننے والا جاننے والا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم
انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید سے رمضان المبارک کی صبح میں 24ویں پارے میں سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 36 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا سادہ سے انداز میں ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہوا ہے تاکہ عربی بھی آپ کو آ جائے، قرآن بھی آ جائے، اور غور کریں تو ترجمہ بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ الفاظ انتہائی سادہ رکھے ہیں تاکہ ذہن نشین بھی ہو جائے۔ انسانیت کی ہدایت کا واحد ذریعہ کتاب اللہ ہے۔ اگر کتاب اللہ کے بغیر کوئی یہ چاہتا ہے اسے ہدایت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی رضامندی مل جائے، تو وہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ جتنی مرضی کتابیں لے اٹھائے، لٹریچر لے پڑھے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا، تو وہ دھوکے کے اندر ہے۔ جب قرآن مجید جنت کی راہ بتاتا ہے، وہ راہ بتاتا ہے جس راہ پر نبیوں نے زندگی گزاری اور نبیوں نے رب کو راضی کیا، تو وہ راہ جنت کی راہ ہے۔ اس راہ سے جب بھی ہٹو گے، نبیوں کی راہ کو چھوڑو گے، امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے راستے کو جب بھی چھوڑو گے نقصان ہی اٹھاؤ گے، کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نبی رب نے اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، کیونکہ آج جس دور، جس وقت میں ہم جا رہے ہیں، لوگوں کی فتنہ پرور لوگوں کی کوشش یہ ہے حدیث رسول کو، سنت رسول کو ٹارگٹ کیا جائے۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ سنت رسول کی کوئی حیثیت نہیں، اب آپ نے طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ وہ راستہ کھلے گا جس راستے کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، وہ
وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن مجید کی من مانی تشریح۔ یہ دیکھو کتنے یہ اوپر کا طبقہ ہے نا جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہتے ہیں، نام نہاد یہ اشرافیہ، یہ اسی چکر میں ہے، سنت رسول کا انکار کیا، اور جو بندے میڈیا پہ لے کے آئے انہوں نے بڑی بہترین زبان استعمال کی اور بڑے خوبصورت انداز سے لوگوں کے ذہنوں میں شک شبے کے بیج ڈالے اور کہا کہ یہ بعد کی 2 صدیوں میں لکھی گئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی کس پاگل نے کہا یہ بعد میں لکھی گئی ہے؟ صحابی رسول کئی تو یاد کرتے تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص وہ ذہین تھے، وہ یاد کرتے تھے، یاد بھی کرتے تھے اور ساتھ لکھتے بھی تھے نا۔ ساری زندگی لٹریچر پڑھتے رہے انگریزی کے اور تبلیغیں کرنے لگے اسلام کی، پتہ ہے کچھ نہیں۔ اور صحابہ، کتنے صحابہ ایسے جو حدیث لکھا کرتے تھے پتوں کے اوپر اور کھجور کی چھال کے اوپر، قرآن مجید بھی اسی طرح لکھا جاتا تھا اور پھر اس کی ترتیب دی جاتی تھی۔ اتنا اندازہ کر لیجئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو بندہ بھی یہ کہتا نا کہ یہ حدیث رسول ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ احتیاطیں دیکھیں، ہاں بھائی حدیث رسول ہے، کس نے سنی ہے یہ؟ لاؤ بندے وہ اچھے بھلے صحابی، انہوں نے یہ بیان کیا یہ حدیث رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گواہ نہ لائے تو میں درے ماروں، گواہ لے کے اور پھر وہ لائے ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے لائے، انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے۔ تب جا کے جان کی خلاصی ہوئی، جس کو آج لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، جو اٹھتا ہے کہتا ہے حدیث رسول یہ بعد میں لکھی گئی تھی، 2 صدی 3 صدی بعد میں لکھی گئی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل میں وہ چاہتے کیا ہیں جو میں بات بتا رہا ہوں، وہ چاہتے ہی ہیں جب اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، وہ بیٹھنا، وہ اٹھنا، وہ سونا، وہ چلنا، وہ گفتگو، وہ معاشرت، وہ رہن سہن، وہ سارے سلسلے کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ اب تو کیا ہوگا؟ قرآن کا انکار کریں تو یہ تو جرأت نہیں، اگر کوئی کرے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مانتے ہیں لیکن قرآن کی تشریح کیا کریں گے؟ اپنی من مانی اور اپنی مرضی سے راہ کھولیں گے۔ قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں یہ بھی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جب اللہ تعالی نے عملی طریقہ سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ اس طریقے سے میں اللہ راضی ہوتا ہوں، نبیوں نے وہ طریقے اپنائے اور لوگوں کو بتلائے ان طریقوں سے رب راضی ہوتا ہے۔ اب بے ایمانوں نے، مسلمانوں کے اندر منافقوں نے اور باہر کافر و مشرکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن مجید کے مخالف مقابل ایسی چیزیں لائیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں قرآن نکل جائے۔ اگر تھوڑا سا غور کرو گے نا، اپنے بزرگ، اپنے آبا و اجداد تم نے دیکھے ہیں، پھر تمہیں میری بات سمجھ آئے گی۔ پہلے گھروں کے اندر
یہ بیماری نہیں تھی ٹی بی والی. جی ٹی بی والی بیماری سمجھ گئے؟ ہاں یہ جو ٹی بی ہے ٹی بی، یہ ٹی بی والی بیماری گھروں کے اندر نہیں تھی. جلدی جلدی سو جایا کرتے تھے، صبح جلدی اٹھتے، تہجد پڑھتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، یہ عادت اور معمول تھی. اور جو تھوڑے سے 35-40 سے اوپر ہے انہیں پتا ہے کہ صبح سویرے ماں باپ کہتے چل کدھر؟ مسجد میں چل، وضو کر جا کے نماز پڑھ، اور کیا پڑھ کے آ؟ قرآن پڑھ کے آ. اب وہ نسل قرآن پڑھتی تھی نا، اسے قرآن آتا تھا، اور سکول کا جو سلسلہ تھا وہ بس جیسے واجبی سا، چند گھنٹے گئے، نہ ٹیوشنیں، نہ رولے، نہ وہ، نہ کچھ، پڑھ پڑھ کے تختی والی بات آسا پڑھ کے گھر آ گئے. آئے تو شام کو پھر کیا کرتے تھے؟ چل مسجد پھر سبق پڑھ دیا. صبح شام کیا ہوتا تھا؟ قرآن. علماء کی محافل ہوتی تھی، دین کی بات سنتے تھے، ان کی زندگیاں بڑی اچھی تھی. اب کیا ہوا؟ قرآن تو نہیں نکال سکتے نا، قرآن تو اس کی حفاظت تو اللہ نے ذمہ لی ہے. اب ان بے ایمانوں، مسلمانوں میں منافقوں نے، ملحدین نے، بے ایمانوں نے کیا کیا؟ قرآن کے مقابلے میں ایسے ایسے پروگرام دیے جو پروگرام اس نسل نے مجبوری اور اپنی روزی کے سلسلے میں قبول کر لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ صبح بھی قرآن سے بچے گئے اور شام کو بھی قرآن سے گئے. اب قرآن پڑھنا پڑھانا کوئی ہے، وہ قرآن پڑھائے یا قرآن پڑھے. اور ہمیں ضرورت بھی اتنی نہیں، انگریزی آنی چاہیے. عربی آئے نہ آئے، قرآن آئے نہ آئے، انگریزی ضرور آنی چاہیے. تو یہ نسل اس میں لگ گئی. اب پھر بھی ٹائم کچھ نہ کچھ تو بچ ہی رہا تھا نا. تھوڑا سا بندہ مسجد میں چلا جاتا، جمعے والے دن چلا جاتا، اور جا کے اس کی ذہن سازی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتی تھی. انہوں نے پھر کیا کیا؟ جمعے کی چھٹی بھی ختم کر. یہ ایسے نہیں ہوا تو تم اسے نارمل سمجھتے ہو. نارمل، یہ نارمل ہو رہا ہے، نارمل نہیں ہے. جمعے کی چھٹی ختم کی، کیونکہ لوگ صبح سویرے تیاری کرتے تھے کس کی؟ جمعے کی. اور بچوں کو بھی تیار کیا جاتا، بچے بھی خوش ہوتے تھے، آج ہم نے کدھر جانا ہے؟ جمعہ پڑھنے جانا ہے. 10-11 بجے، 9 بجے، 8 بجے لوگ گھروں کو نکل جاتے اور آ کے مسجد میں بیٹھتے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی، اور پھر آ جاتے عالم، وہ آ کے بیان کرتے ہوئے سن کے جا کے اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی بتایا کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ خانہ خالی ہے، لہذا چھٹی کیا کرو. پھر بھی غور کیا انہوں نے کہا نہیں، اب بھی گنجائش ہے. 11 بجے گھر چلے جاتے ہیں، پھر جا کے نہا دھو کے مسجد میں آ جاتے ہیں. چھٹی ہی 2، 12:30، 1 بجے. اب جب بندہ صبح کا لے کے 12-1 بجے تک پڑھتا رہا ہو تو تھکا ہوتا ہے، تو جا کے بستہ رکھنا، نہ نہانا، نہ جمعہ، نہ بات. جمعے سے نسل گئی، ختم ہو گئی. یہ طریقہ کیا. گھروں کے اندر چلو مسجد میں تو نہیں، گھروں میں کچھ پڑے ہوئے ہیں تو چلو ان سے قرآن پڑھ لیں. انہوں نے کہا پھر قرآن کی طرف چلے جائیں، بندوبست کرو ان کا. ٹھیک. انہوں نے کہا ہر ایک کے ہاتھ میں پرزہ دے دو. یہ موبائل شریف جو ہے نا، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا. اور اب قرآن مجید گیا. اب چھوٹا بڑا جوان بوڑھا وہ لے کے لگا ہے، اپنے قسمت کا حال دیکھ رہا ہے اور اپنا منظر دیکھ رہا ہے.
وہ اس میں لگا ہوا ہے، پھر گنجائش نکلی کہ بندہ 10-11 بجے تک یہ مشین چلا کے سو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا موقع پھر بڑھ گیا ان کا، پھر کہیں قرآن نہ پڑھ لے نہ نماز پڑھ لے۔ ان کا رات کے پیکیجز فری کر دیے، انہوں نے فری کیے، اور سحری تک اب نوجوان کیا ہے، موبائل کے اوپر ہے۔ جو اللہ کی رحمت سحری کے وقت عروج پہ ہوتی ہے، یہ سونے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، رب سے فریادیں کرنی ہوتی ہے، رزق کے لیے نکلنا ہوتا ہے، یہ سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اور کہیں منہ اٹھائے 11-12 بجے اٹھا ہے، پھر وہ دھندے میں لگ گیا ہے، پھر کسر رہ گئی۔ میں آج کسر چھڑنی کوئی نہیں، پھر کسر رہ گئی کہ دکان پہ جا کے پڑھ لے تھوڑا سا، وہاں قرآن رکھا ہے، بیب رکھا ہے، پڑھ لے تھوڑا سا، کوئی نہیں خیر۔ لوگوں کو کہا سوٹ اچھے ہونے چاہیے، جوتا اچھا ہونا چاہیے، گھڑی اچھی ہونی چاہیے، اور سب کے لیے ضروری ہے پیسہ ہونا چاہیے۔ آپ پیسے کے چکر میں جو لوگوں کو ڈالا نا، کہا راتوں رات امیر، ارب پتی اور کھرب پتی اور چرب پتی اور پتہ نہیں کیا کیا پتی وہ بنانے شروع جب کیے، تو پھر بندوں کو ہوش بھول گئی ہے۔ اب نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بھائیوں کا پتہ، نہ بہنوں کا پتہ، نہ اولاد کا پتہ، نہ کسی اور رشتہ دار کا، صرف کس فکر میں ہے؟ دیکھ رہے ہو نا تم، جو نئی نسل بنی ہوئی ہے یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، کیا ملے گے وہاں سے؟ ہاں، وہاں سے نوٹو شریف ملیں گے نا۔ تو نئی نسل جنوں دیکھو نہ کوئی وہ کہنے منہ متھا دیکھنا جن پہاڑوں لکھا، وہی پہ بندہ تبصرے کرتا، یہ روٹی کھا رہے ہیں، یہ بیٹھ رہے ہیں، یہ اٹھ رہے ہیں، یہ لیٹ گئے ہیں، یہ ہوا چل پڑی ہے، یہ گردوں کو بار اڑ پڑی ہے، یہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ نسل کو لگا دیا اس کے اوپر۔ اب یہ نسل ٹوٹل دور ہو گئی ہے، اور جو میڈیا نے دیا نا اسے، جو پروگرام دیے اسے، مال دولت کے، اور ساتھ اسے یہ بھی کہا اپنے دشمن کو پہچانو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل دھیان میں ڈالیے گا۔ میڈیا نے یہ بات نوجوان نسل کے دماغ میں ڈالی، پیسہ کماؤ، خوب کماؤ، خوب دولتیں کماؤ، اتنا آگے بڑھ سکتے ہو، دولت میں آگے بڑھ جاؤ۔ حالانکہ دین ہمارے نے کہا تھا خیر اور بھلائی اور نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے، لیکن وہ چکر بدلا نا، اور مال دولت کے چکر میں لگایا نا آگے۔ اب نتیجہ کیا نکلا اس نسل کا؟ اسے کہا تمہارے مال کے اندر، تمہارے آئیڈیاز کے اندر، اور تمہارے اس ترقی کے اندر ایک رکاوٹ ہے، ایک بندہ دشمن ہے، اسے پہچان کے رکھنا، اس کے قریب نہ جانا، اور جتنی لعنتیں ہو سکے اس پہ ڈالنی ہے، وہ ہے عالم دین۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسا پروگرام ترتیب ہوا ہے؟ اسے وہ میڈیا کہہ رہا ہے، کیونکہ عالم تو یہ کہتا ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کمانا ہے میاں حرام طریقے سے کمایا، حساب و کتاب دینا ہے اس کا، حلال کمایا اس کا بھی دینا ہے۔ اب وہ کہتا ہے گزارے کے لائق کماؤ، جو نبی نے کہا ہے دنیا میں گزارا کرو، دنیا کے ہو کے نہ رہ جاؤ۔ تو یہ بندہ کیا بنا پھر؟ دشمن۔ سمجھ آئی؟ یہ دشمن۔ آج کے میڈیا میں تم دیکھ رہے ہو عالموں کے خلاف پھر زبان درازی اور گالی گلوچ اور جو کچھ ہو سکتا ہے، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا؟
چند آوارہ بےایمان خریدے. ایک تو پہنچ گیا ہے خیر سے، وہ ایک تھا نا جس نے سارے یہ میڈیا پروگرام شروع کیے تھے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے اور ناچ اور بدماشی کرتا تھا مذہبی آڑ میں، کراچی والا. ہاں آپ کوئی نام لیتا ہے، عامر لیاقت، وہ کدھر گیا؟ اب وہ بھگت رہا ہے اپنا حساب کتاب کے ساتھ. جو اس بےایمان نے یہ کرتوت کیے، یہ ساری نسل کو اس نے اس کے اوپر لگایا، اور پھر اس نے اور نئے نئے بندے لانچ ہوئے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کتب ہے، یہ پتن ابدال ہے، یہ آن لائن ہے، یہ فلانا ہے. وہ دیکھ رہے ہو داڑیاں منیاں شکلاں منیاں لانتا خدا دیاں پئیاں منہ دے اتے. ایک کی پہ کرتے ہیں دین دی تشریح پہ کرتے ہیں. نسل نہیں نو دسیا اے جی اصل لوگ تے جڑا منبر تے بیٹھیا ہوندا ہے نا، اے جی فتنے باز فتنے پاندا جے، تے او نسل نو گمراہ کیتا تے نال بدماش لے کے آندے. کیڑے مفتی کوی جے وہ لے کے اس قسم کی گینگ طاہر اشرفی اے گینگ لے کے آندی، جنہ گینگ کی وجہ نال لوگ کہتے ہیں باقی مولوی آئی فلانے ٹھیک ہے شرابہ پیتے ہیں تو فلان. اور تمہیں کیا پتا عالم دین کیا ہوتا ہے؟ تم نے یہ چند بندے دیکھے اور تم فتوے لگانے لگ جائیں. عالم نام ہوتا ہے غیرت کا، عالم نام ہوتا ہے نبی کی سنت کی ترجمانی کا. آج تو وہ مسئلے ہی بدل گئے. یہ سب کیا ہوا؟ تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ عام سی روٹین ہے. عام روٹین نہیں، یہ پورا پروگرام ہے جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. آج کا کچھ شکوہ ہے نا، شکوہ جو میں نے پڑھا ہے، آیتیں پڑھی ہیں، یہ ساری میری اتنی گفتگو ہوئی ہے، یہ ساری اس گفتگو کی ترجمانی ہوگی. اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کافروں کا، منافقوں کا، دین دشمنوں کا، قرآن دشمنوں کے پروگرام کیا ہوتے ہیں. سورت میں آپ سن چکے ہیں 4 دلائل عقلیہ آئیں گے علی سبیل الترتیب، کہ ایک دلیل دوسرے سے بڑھ کے، دوسری تیسرے سے بڑھ کے. ہر ایک کے بعد تخویف کا منظر ہوگا، دنیاوی یا اخروی، دونوں میں سے ایک ہوگا. 3 شبہات آئیں گے اور 3 شبہات کا جواب آئے گا. 4 شکوے ہوں گے، 4 شکوے ہوں گے. ہر شکوہ آنے والا پہلے سے بڑھ کے ہوگا، اور ساتھ ہی دلیل وحی بھی ہوگی. ایک شکوہ جو تم نے سن لیا ہوا ہے، اور 3 شکوے میں سے آج دوسرا آپ نے آیات میں پڑھا ہے. بتلایا تھا میں نے، یہ جتنی حامینیں آئیں گی نا، اس میں ہر حامین میں ایک شبے کا جواب دیا جائے گا. اس کا جی ایک شبہ ہوگا، اس کا جواب دیا جائے گا. اس میں کیا ہے حامین سجدہ میں؟ اس میں شبہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو، حامین مومن میں پڑھا ہے، تم کہتے ہو کہ پکار صرف کس کی کرنی ہے؟ یہ کرنا. ہر حالت میں اپنی پکار میں صرف اپنے رب کو ہی یاد رکھنا ہے، اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرنا. بعض اوقات کسی بندے کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی آفت آتی ہے، وہ پکارتا رہتا ہے اپنے رب کو، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے دماغ میں کوئی بات ڈالتا ہے، یا اس کے خواب میں کوئی آتی ہے چیز، یا اس سے کوئی رہنمائی کرتا ہے، فلانی قبر پہ جا، فلانی مزار پہ جا، فلانی جگہ پہ جا، فلانی منت
تیرا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل۔ وہاں وہ جاتا ہے، وہ کام شرکیہ کرتا ہے، مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا پھر غیر اللہ بھی کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو جواب دیا، اس صورت میں جواب دیا نہیں، اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے یہ بندہ گند کی طرف جانا چاہتا تھا تو میرے رب نے کیا کیا؟ قیضنا لہم قرانا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد اب لگا دیے کیا؟ شیاطین۔ کیا لگا دیے ہیں؟ شیاطین۔ وہ شیاطین اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں فلانی جگہ جا، اور اس کے کوئی جسم کا حصہ مروڑ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ جب بندہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ رفع ہو جاتی ہے، اور بندہ یقین کرتا ہے کہ میرا مسئلہ اس قبر پہ آ کے حل ہوا ہے۔ فرمایا کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ فاستقیموا الیہ، اور جو آزمائشیں، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، آزمائشیں آئیں، کیا کرنا ہے؟ پکے رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اس آزمائش میں شیطان کی نہیں ماننی بلکہ رحمان کی ماننی ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفروہ۔ کیا مانگنا ہے اس سے؟ معافی۔ اللہ کی معافیاں دے دے، میرا مالک معافیاں دے دے، میرے مالک میں تیرا بوا نہیں چھڑنا، میرے مالک میں تو نہیں جانا، میرے مالک میرے تو غلطی ہو گئی ہے، میں منو معاف کر دے۔ فرمایا ایمان والوں کا کام یہی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن نے تو مسئلہ کھولا ہے، اب چاہیے کہ کیا کریں؟ مان جائیں۔ ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ آرزہ۔ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض، منہ موڑ لیا، ہم نہیں مانتے۔ اور کہتے کیا ہیں؟ کیوں نہیں مانتے قرآن کو؟ نہیں ساڈے دل کدے وچ نے ہیں، ہاں اکینا پردے وچ نے، وہ جی سانو نہیں ہے تواڈے والا سمجھ آندا، ساڈے تے خیر نال راواں ہی اُتے نے، اساں تے سرکار فلانے کول جاندے ہاں، ساڈے تے مسئلے کوئی سیدھے نے۔ جڑا قرآن تسی سناندے ہو نا، یہ سانو بوجھ لگتا ہے یہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے، رکاوٹ ہے، ہم نہیں، تواڈی لین بکھری تے ساڈی بکھری۔ فامل اننا عاملون، تسی اپنا کام کرو تے اسی اپنا کام کریے۔ یہ مشرکین، بے ایمان، منافقین، ان کا یہ حال ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب دوسرا شکوہ آیا علی سبیل ترقی۔ جی، کیا مطلب؟ اس سے بڑھ کر قانون میں بوجھ ہے، ہم قرآن نہیں سنتے، چلو ٹھیک ہے بےایمان خود ہوئے ہو، دفع ہو بےایمان ہو گئے ہو، پر یہ ظالم اتنے ظالم ہیں، خود بھی نہیں سنتے اور لوگوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نہ سنو، اتھے نہ جائیو جڑی قاریت اور مانسا والی مسجد ہے، اتھے نہ جائیو، انہاں لایا نے جال تے او پھر پھاڑ لیں جے، او پھر قرآن سناندے نے، جیڑا گیا او پکا گیا، تے او گیا تے چندا بھی گیا، چندا گیا تے تندا بھی گیا، تندا گیا تے بندہ بھی گیا۔ اتھے نہ جائیو، اتھے تسی جاندے ہو، او تے بڑے بڑے وہابڑے جے، او تے او نبیاں نو نہیں جے مندے، ولیاں نو نہیں جے مندے، فلانے یہ سبق سناتے ہیں۔ او نہیں جی نہیں، اسی آپے گئے اور قرآن اگے کھلوایا ہے، او کہندے نے قرآن کھول کے ویکھو اپنی اکھاں نال، اوے کتھے جا لگے ہو، نہ جائیو، قرآن نہ سنیا کرو۔ او جال پاندے دے کدے ذریعے؟ قرآن۔
اب جواب دے رہا ہے میرا رب، وہ جواب سنو جی۔ دوسرا شکوہ رہا ہے ان کا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن۔ سبحان اللہ۔ یہ مشرک، یہ کافر، یہ بے ایمان خود بھی قرآن سنتے نہیں، قرآن کے قریب جاتے نہیں، قرآن کی بات انہیں بڑی مشکل لگتی ہے، بڑی بھاری لگتی ہے، ساری زندگی قرآن کے قریب نہیں ہوتے۔ اور جو قرآن کے قریب ہونا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کلام سننا چاہے، آپ کی سنت سمجھنا چاہے، اسے یہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو لا تسمعوا، کیا معنی ہے؟ نہ سنو اس قرآن کو۔ او کیوں جی؟ اللہ کی کلام نہیں اور کیا ہے؟ کہتے ہیں ہے تو اللہ کی کلام، لیکن مولویوں نے ترجمے اپنے اپنے کر لیے ہیں، مولویوں نے تشریحیں اپنی اپنی کر لی ہیں۔ ادھر کہتے ہیں مولوی جاہل ہیں، ادھر کہتے ہیں مولوی پڑھا کوئی نہیں کچھ، اور ادھر کہتے ہیں مولوی ترجمے بھی اپنے کر رہا ہے، اتنا لائق ہو گیا ہے کہ اپنے ترجمے کر رہا ہے، اتنا لائق ہو گیا ہے کہ اپنی تشریحیں کر رہا ہے۔ معلوم ہوا لوگوں کو پھسلانے کے لیے، بہکانے کے لیے یہ کہتے ہیں قرآن وہ جو نبی کے زمانے میں تھا وہ قرآن اور تھا، اور یہ قرآن اور ہے، یہ وہ قرآن نہیں، یہ قرآن تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ بدلا ہوا ہے، اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، یہ وہ قرآن نہیں۔ اور جی یہ ترجمہ بھی بدلا ہوا ہے، ہر ایک کا ترجمہ مختلف ہے، لہذا ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ اور جی اگر زیادہ ہی پڑھنا ہے نا تو خود پڑھا کرو، کیا جی؟ ہاں جی، پہلی جماعت پڑھنی ہے، سکول جانے کی ضرورت نہیں، گھر پڑھ لو۔ دوسری پڑھنی ہے، تیسری پڑھنی ہے، پانچویں پڑھنی ہے، سکول جانے کی ضرورت نہیں، گھر پڑھ لو نا۔ ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل کالجوں میں جا کے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں ڈاکٹری کر لو نا۔ انجینئر بننا ہے تو گھر میں پڑھ لو نا، اور کچھ بننا ہے تو گھر میں پڑھ لو۔ دنیاوی فنون سیکھنے ہیں تو یونیورسٹیوں کے اندر اور باہر کے ملکوں میں دھکے کھانے ہیں۔ قرآن اتنا ہی مظلوم ہو گیا ہے کہ قرآن سیکھنے کی باری آئے، سمجھنے کی باری آئے تو وہ بے استادہ ہی رہنا ہے، استاد کوئی نہیں، معلم کوئی نہیں، ٹیچر کوئی نہیں۔ پھر نتیجہ یہی نکلے گا جس گاڑی کا ڈرائیور کوئی نہیں، وہ گاڑی چل پڑی، وہ سٹارٹ کر کے اسے چلا رہا ہے، سیکھا ہے کوئی نہیں، خود بھی مرے گا، لوگوں کو بھی مارے گا، دیوار مکان بھی توڑے گا، تباہ کرے گا۔ اس لیے دنیاوی فنون سیکھنے ہیں تو استاد کا ہونا ضروری ہے، قرآنی علوم سیکھنے ہیں تو عالم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عالم قرآن کے رموز جانتا ہے نا، اللہ نے اسے وہ فہم عنایت کیا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ بے ایمان لوگوں کو دھوکے دے دے کے کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ اچھا جی مجبوری ہے، وہاں سے گزرنا تو ہوتا ہے گلی سے، تو کانوں میں آواز پڑ ہی جاتی ہے، پھر قرآن
سے آوازیں, ادھر سے آوازیں, ادھر سے گیہوں کی آوازیں, دہنیاں پڑی. جو گلی سے گزرتا ہے اس سے بھی اتنی حیا نہیں آتی کہ مسجد ہے نا, اللہ کا گھر ہے نا, قرآن تو پڑھا ہی جا رہا ہے, قرآن کا ادب ہے خاموش ہو جائیں. وہ بھی گزرتا ہے, رولے پڑے ہوئے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے جی, مسئلہ یہ قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے, اور قرآن پڑھے کوئی تو پھر رولے ڈال دو. میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نا, قرآن ہو اور محمد جوان ہو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا ہی منظر ہوں گے جب آپ قرآن پڑھتے ہوں گے, آپ قرآن سناتے ہوں گے. جب آپ قرآن سناتے تو مشرکین کیا کرتے, لوگوں کو روک دیتے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنو, یہ جادو کر دیتا ہے, یہ بندہ لے جاتا ہے. اسی طرح طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قبیلہ دوس کا سردار تھا, طفیل ابن عمر, وہ مکے میں آیا, پہلے بندے بھیجے پر کام کوئی نہیں بنا. اس نے بھی باتیں سنی تھی. عرب میں ایک جوان ایسا ہے جو کلام پڑھتا ہے, جو وحی سناتا ہے, اور بڑا باعمل ہے, جو کلام اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اور طفیل ابن عمر خود آ گیا ہے. عرب کے سردار ابو جہل اور اس کے حوالی کہنے لگے, اور طفیل ہوش کری تو سردار ہے. کہا بھائی اسے ہوگی, تو سردار ہے, تے اے سونے محمد کول صلی اللہ علیہ وسلم غریب غربا بیٹھے نہیں, ایتھے آگے عبداللہ ابن مسعود بیٹھے نہیں, ایتھے آگے باقی لوگ غریب غربا سارے بیٹھے نہیں. اینا دے درمیان سردار ہی ہوئے تے او عام بندیاں دے درمیان بوے, اوے اے عام لوگ نہیں, اینا دے نال نہ بھئی نہ گل سنی. تو طفیل ابن عمر دوسی کو راضی کرنے لگے ہیں. وہ بھی کہتا ہے ہاں ضرور ضرور, میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں نا. اس نے اپنی تیاری اتنی کر لی, کانوں کے اندر روئیاں بھی ڈال لی اس نے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنوں گا. جب سنوں گا نہیں تو پھر بدلوں گا کیسے؟ پر ہونا وہی ہوتا ہے جو مالک کو منظور ہوتا ہے. طفیل ابن عمر دوسی صبح کے وقت طواف کرنے کے لیے آیا. جو ہی داخل ہوا, میرا مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیم میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب کانوں میں روئی ہے, وہ ڈالی اسی لیے کہ میں سنوں نا, پر آواز آہستہ آہستہ کانوں میں جا رہی ہے. اچانک دماغ میں بات آ گئی, میں کوئی عام تو ہوں نہیں, بچہ تو ہوں نہیں نا, کوئی مجھے بہکا کے لے جائے, کوئی مجھے اپنی انگلی کے ساتھ لگا لے, ایسا تو نہیں. میں فیصلے کرنے والا ہوں, میں قبیلے کا سردار ہوں, کوئی اپنی کلام سنا کے کیسے مجھے اپنا کر سکتا ہے. سنوں تو صحیح کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کانوں سے روئی نکالی, میرے اللہ نے اس کے دل سے وہ سارے پردے اتارے. اب قرآن کانوں میں پڑھ رہا ہے, سن رہے ہیں. تو طفیل ابن عمر دوسی زندگی بدلتی جا رہی ہے. وہ شرک ضائع ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام مکمل کر لیا ہے, اور صبح نبی صلی
دار ارقم میں جانے کے لیے، تو وہ بھی پیچھے پیچھے چھپ چھپا کے وہ بھی آپ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، وہ بھی پیچھے، کہا مسافر ہوں، آیا ہوں، آپ کے بارے میں بات سنی ہے، میں نے کچھ کلام بھی سنی ہے، پر میں تشفی نہیں ہوئی، سامنے بیٹھ کے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ نہ بیٹھ، میں تجھے قرآن سناتا ہوں۔ اور آخری 3 سورتیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ زبان میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ طلب کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے جا رہے ہیں، اور حالت یہ ہوئی طفیل ابن عمر دوسی رو رہا ہے، روتا جا رہا ہے، قرآن سنتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ جب آپ کی کلام مکمل ہوئی تو کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن اللہ کی سچی کلام ہے، اور مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا تو طفیل ابن عمر دوسی مسلمان ہو گیا ہے۔ اب اور جو اسے بہکانے والے تھے وہ کہتے اوے طفیل میرا کاف نہ رہے، اوے تنو سمجھایا سی نا، گل نہ سنی، کیوں سنیا؟ ہن ویکھے جی، کہا نہیں نہیں مجھے حق سمجھ آ گیا ہے، اور سن لو اگر تم نے چھیڑا چھاڑی کی نہ کوئی زیادہ تو میرے قبیلے سے تم نے گزرنا ہے، قبیلہ دوس سے تمہاری کوٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اب ڈر گئے، خوف آ گئے، اللہ نے اسلام کی دولت دے دی تو مشرکوں کا ہتھیار یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اور اگر مجبوری بھی پڑ جائے نہ وہاں سے گزرنا بھی پڑ جائے، والغوا ای باؤ ہاں کئی میں نا آخدا ہوں ساتھیاں نوں، اوے قرآن جس میں پڑھیا جاتا ہے نا تے پیچھے تسی ویکھیا مسجد جو ہن میلے لگے پئے نے، نیانے بجدے پئے نے، شور پہ ہے، ایسے دا ہی مصداق دی والغوا فی، شور پہ کہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے تے پیچھے رولا پایا، دہائیاں پائیاں نے، پکنک بنی ہے، یہ اللہ دیاں لعنتاں نے پیندیاں نے تے ایک کام مشرکاں تے کافراں دا کام نے۔ فرمایا اس لیے تم رولا ڈالو نا لعلکم تغلبون، تاکہ کیا ہو جاؤ، غالب آ جاؤ، قرآن مغلوب ہو جائے اور پیارا محمد مغلوب ہو جائے اور اسلام مغلوب ہو جائے اور تم غالب آ جاؤ۔ فرمایا جو میرے قرآن کے مقابلے کرنے والے اور میرے نبی کے مقابلے کرنے والے ہیں وہ سن لیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کافروں کو ضرور عذاب دکھائیں گے، معمولی نہیں، عذابًا شدیدا، بڑا سخت عذاب انہیں ہم دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے برائیاں کی، قرآن سے لوگوں کو روکتے تھے نا، حق بات سے لوگوں کو روکتے تھے نا، توحید سے لوگوں کو روکتے تھے نا، نبی کی سنت سے لوگوں کو روکتے تھے نا، اب ہم ان اعمال جو دنیا میں یہ کرتوت کر کے آئے انہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں میرے مولا اتنا شدید عذاب ہوگا، کہاں پہ انہیں لے جایا جائے گا؟ ذالک جزاء اعداء اللہ
دشمن اللہ دے دشمن معلوم ہوا جڑا قرآن نال متکل آئے دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے جڑا نبی دی سنت کو ہٹاوے او کدا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے جڑا مسجداں تو دور کرے اللہ دا دشمن ہے جڑا دین اسلام کو دور کرے اللہ دا دشمن ہے اور ان دشمنوں کے لیے النار آگ ہے آگ میں ڈالا جائے گا میرے مولا کتنا 2 سال 10 سال 100 سال فرمایا نہیں لہم فیہا دار الخلد اس میں 1 دن نہیں 2 دن نہیں دار الخلد ہمیشہ کا گھر انہیں ملے گا جہنم کے اندر یہ سڑتے جلتے رہیں گے دنیا کے اندر یہ دین والوں کو جلاتے تھے دین والوں کے مقابلے کرتے تھے آج میں رب نے انہیں سزا دے دی ہوئی ہے یہ سزا کیوں ہے جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون یہ بدلہ اس لیے ہے کہ ہماری آیات کا کیا کرتے تھے یجحدون انکار کر دیتے تھے ہم نہیں مانتے قرآن کو ہم نہیں مانتے توحید کو ہم نہیں مانتے ان آیات کو یہ انکار کرتے تھے اب یہ انکار کرنے والے جب قیامت کے دن رب کے سامنے آئیں گے تخویف کا منظر آیا رب کے سامنے آئیں گے حقیقتیں کھل جائیں گی اس دن پھر رب سے کیا کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس پروردگار سانو دکھانا او کتھے نے بے ایمان وہ پھوں پھوں کرن والے وہ شوں شوں کرن والے وہ تسبیحاں پھانسی دے رسے دی نہیں پان والے وہ رولے پان والے وہ جو کچھ ملدا ہے سرکار کو ملدا ہے اے تہانیاں پا پا کے سانو ورکلاندے سن گمراہ کردے سن اساں دے ہاتھ پیراں دے ہاتھ وچ دے دتے ہے یہ دنیا میں کہتے تھے بس حضرت علی کا نعرہ مار دو جنتی ہے بھانگ پیو چرس پیو افیم پیو جو مرضی کرو جنتی اور ظالموں حضرت علی المرتضیٰ کی توہین کرتے ہو اور بے ایمانوں ساری زندگی میرے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو دیکھا بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ساری زندگی محنت مزدوری کی اور میرے نبی کے قدموں میں گزاری قرآن سیکھا پر یہ بے ایمان کیا نام ان کا لے کے کرتوت اپنے کرتے ہیں اب حقیقتیں کھل چکی ہیں پردے ہٹ چکے ہیں بوجھ ختم ہو چکے ہیں اب کہہ رہے ہیں پروردگار جنہوں نے سانو گمراہ کیتا ہے من الجن والانس جنہ وچوں دے انساناں وچوں اے دوواں نے سانو گمراہ کیتا ہے پروردگار ساڈے حوالے کر امریکہ کہتا ہے فلانا میرا دشمن ہے اسے میرے حوالے کر میں اسے پوچھوں اسامہ کو میرے حوالے کر ملا عمر کو میرے حوالے کر اور جو حوالے کرنے والے تھے وہ بھی حوالے ہو گئے اور جنہیں وہ مانگ رہے تھے وہ جنت کی بہاروں کے مزے لوٹ رہے وہ وہاں موجے کر رہے ہیں اور جو بے ایمانوں نے زمین کو اللہ کی مخلوق کو آگ کی بھٹی بنایا تھا وہ برباد ہو رہے ہیں تو اس دن کہیں گے اللہ
ماں سنڈا کٹا ویکھیا نا جی او جدو پوتیا ہوئے نا پھر جڑی شاید تھلے پیرا تھلے آ جائے پھر کی کرتا ہے چیت دیتا ہے پیرا تھلے. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں پروردگار انہیں ہمارے حوالے کرنا، ان ہمیں قدموں کے نیچے ڈالیں انہیں اور انہیں روندیں تاکہ لوگ پوچھے اے کون نے تو کیا جائے گا اے احمد مرید کے تھلے اے مرید کے تھلے پیر، اے کتے مرید کے تھلے خنزیر، اے سارے پہ ہوئے نے تھلے تے اتے انہاں دے ووٹر تے سپورٹر تے تھلے سارے سیاستدان، اے اتے سارے انہاں دے منن والے چیالے تے متوالے تے سارے وہ موجود نے تے تھلے انہاں دے لیڈر سارے وہ موجود نے تے لگے تب میرے مولا ساڈے حوالے کر انہاں نوں تے رگڑیے نا، انہاں دنیا دے ساڈے ایمان نوں رگڑیا سی آج اسی انہاں نوں رگڑیے تے کی لیکونا من الاسفلین، اس واسطے کردے پیاں تاکہ ذلیل و رسوا ہو جان لوکاں دے سامنے، اے ناکام ہو جان ذلیل ہو جان لوکاں نوں پتہ لگ جائے کہ نہ بے ایماناں نے دنیا دے وچ ایمان تے بھی ڈاکے مارے، دولتاں تے بھی ڈاکے مارے، عزتاں تے بھی ڈاکے مارے. آج ان کی سزا یہ ہے پروردگار ہمیں دے. آگے اب منظر ہے بشارت اخروی، کیونکہ تحریر سنی ہے بشارت اخروی اور پھر طریقہ تبلیغ. ٹائم ہو گیا ہے، بقیہ انشاءاللہ کل بشارت بھی ہوگی تخویف بھی ہوگی اور ساتھ تیسرا شکوہ چوتھا شکوہ وہ بھی انشاءاللہ کل میں سبق میں آئے گا.